واصف علی واصف لکھتے ہیں، جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو وہ ٹل سکتا ہے، اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک کافر اپنے کفر پر نازاں پھرتا ہے، ایک مومن اپنے ایمان پر کیوں فخر نہیں کرتا؟ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب ہے، تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ سائل بخیل کو سخی بنانے آتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار ہی دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ ذوق سفر کے بغیر کوئی راہ آسان نہیں ہو سکتی۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب مشرق بن جاؤ۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد نہیں رہ سکتی۔ سب سے بڑا بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب ہو کر سنگ دل ہو۔ گرو کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص خدا کو تلاش نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ وہ شخص خدا کو نہیں مانتا جو خدا کا حکم نہیں مانتا۔